ان اسلام کیٹس قابل احترام جانور ہیں اور ان کو بہترین پیٹ بھی سمجھا جاتا ہے. ان کی صفائی کی وجہ سے ان کو گھروں میں اور یہاں تک کہ مسجد میں بھی داخل ہونے کی اجازت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلیاں خود بھی بہت پسند تھی اور بہت سے مسلمز کے اکارڈنگ موزہ کی فیوریٹ بلی تھی، مگر حدیث میں اس خاص بلی کا کوئی ذکر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمپینینز میں سے ایک کو ابو ہریرہ یعنی فادر آف دا کٹنز کہا جاتا تھا، کیونکہ ان کو بلیوں سے بہت پیار تھا. ایک دفعہ ایک عورت حضرت عائشہ کے پاس کھانا لے کر آئیں، مگر اس وقت حضرت عائشہ نماز پڑھ رہی تھیں. تو حضرت عائشہ نے اس عورت کو اشارہ کیا کہ اس کھانے کو نیچے رکھ دو. تو ایک بلی آئی اور اس کھانے میں سے کچھ کھانا کھا گئی. تو جب حضرت عائشہ نماز سے فارغ ہوئی تو انہوں نے وہیں سے کھانا شروع کیا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بلیاں امپیور نہیں ہوتی، بلکہ وہ ان لوگوں میں سے ہوتی ہیں جو تم میں گھومتے ہیں. اور مزید حضرت عائشہ نے فرمایا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے جس میں سے بلی نے پانی پیا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت جہنم میں داخل ہوئی اس بلی کی وجہ سے جس کو اس نے باندھ رکھا تھا، نہ اسے کھانے کو دیا اور نہ زمین کے کیڑے کھانے کے لیے چھوڑا. اور کچھ مسلمز کا خیال ہے کہ کیٹس کو ایز اے پیٹ رکھنے سے آپ کے گھر میں فرشتے آتے ہیں. دمشق میں ایک مسجد ہے، مسجد الکتات. کتات مینس کیٹس ان عربک. اور 1267 میں اس کو چیریٹیبل فاؤنڈیشن بنا دیا گیا تھا جسٹ ٹو پروٹیکٹ کیٹس. اور یہ فاؤنڈیشن 800 سال پہلے بنی تھی اور آج بھی کام کر رہی ہے. استنبول کی بایزید لائبریری کے ڈائریکٹر اسماعیل ہزاروں بلیوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے بایزید لائبریری کو دی کیٹ لائبریری بھی کہا جاتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام میں بلیاں آرام کر رہی ہوتی ہیں، جو اسلام کے مقدس ترین مقام ہے اور کعبہ سے صرف چند سو فیٹ کے فاصلے پر ہے، کیونکہ بلیوں کو یہاں آنے کی بھی اجازت دی گئی ہے.